بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج میں ہمیشہ کے لیے اس گھر کو چھوڑ کر آ گئی تھی جہاں پر ہمیشہ میری کم صورتی کا مجھے طعنہ دیا جاتا تھا اور مجھے یہ بول کر ذہنی اذیت دی جاتی تھی کہ میں ایک بد شکل کالی صورت والی لڑکی ہوں۔ مجھے یہ طعنے دینے والے کوئی اور نہیں بلکہ میرے سگے رشتہ دار تھے۔ اماں ابا کے انتقال کے بعد میں چچا کے گھر پر رہ رہی تھی۔ ابا نے اپنی پسند کی شادی کی تھی۔ میری اماں چوڑیاں بیچتی تھیں گھر گھر جا کر۔ جب ایک بار ابا سے ان کی ملاقات ہو گئی، وہ شدید سانولی رنگت کی مالک تھی لیکن ان کے نین نقش بہت خوبصورت تھے۔ ابا کو نہ جانے ان کی کون سی ادا بھا گئی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اماں کو اپنے دل میں بسا لیا تھا۔ جب یہ بات ان کے خاندان کو پتہ چلی کہ انہوں نے ایک چوڑیاں بیچنے والی لڑکی سے شادی کرنے کا فیصلہ لیا ہے تو سب لوگ ان کے خلاف ہو گئے، لیکن ابا نے کسی کی پرواہ نہ کی اور اسی لڑکی کو دلہن بنا کر گھر لے آئے۔ شادی کے فوراً 1 سال کے بعد ہی میں پیدا ہو گئی تھی، لیکن جب میں نے اپنی ماں کے ہاں جنم لیا تو سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ میں بالکل اپنی اماں پر گئی تھی۔ میں انتہائی کالی اور بدصورت شکل دیکھ کر سارے خاندان والے اماں کا مذاق اڑا رہے تھے کہ انہوں نے اپنے جیسی بیٹی پیدا کی ہے۔ اماں شاید ابا کے خاندان میں ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی تھیں، اسی لیے انہیں نہ جانے کیسے دماغ کا کینسر ہو گیا اور میری پیدائش کے صرف 4 سال بعد ہی وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اب ابا تو ان کی جدائی میں جیسے پاگل ہو گئے تھے کیونکہ وہ اماں سے بے پناہ پیار کرتے تھے، اور پھر ایک دن جب وہ کام پر گئے تو انہیں وہیں پر ہارٹ اٹیک ہوا اور ہسپتال میں جا کر وہ دم توڑ گئے۔ خاندان میں سے کوئی بھی مجھے رکھنے پر تیار نہ تھا کیونکہ اب میں بے سہارا ہو چکی تھی۔ پھر میری دادی نے میرے چچا کو کہا کہ اگر تم جواد کی بیٹی کو پال لو گے تو اس کا گھر بھی تمہیں مل جائے گا، کیونکہ بیٹی تو ویسے ہی پرایا دھن ہوتی ہے، ایک نہ ایک دن اس نے بھی آخر چلے ہی جانا ہے۔ اسی لالچ میں آ کر چچا اور چچی نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا، حالانکہ ان کی پہلے سے ہی 2 بیٹیاں تھیں۔ اب یہ میری قسمت تھی کہ چچی کی دونوں بیٹیاں ہی انتہائی خوبصورت اور گوری چٹی رنگت کی مالک تھیں۔ جب میں ان کے سامنے جاتی تو عجیب سی نظر آتی۔ سمیہ اور زرکا کی دوستیں جب گھر آتی تو وہ اپنی دوستوں کے ساتھ مل کر میرا بہت مذاق اڑاتی۔ میں شرمندہ سی ہر جگہ پھرتی رہتی تھی کیونکہ پورے خاندان میں میری جتنی کالی رنگت کا کوئی بھی نہیں تھا۔ شاید مجھے اپنی کالی رنگت اپنی اماں کی وجہ سے ملی تھی۔ یوں میرے اندر شدید احساس کمتری پیدا ہو گیا تھا۔ میں اپنے آپ کو باقی لوگوں سے بالکل الگ محسوس کرتی تھی۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی جا رہی تھی ویسے ویسے مجھے اپنی بدصورتی کا احساس شدت سے ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ میں محسوس کرتی تھی کہ لوگ میری شخصیت کو بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے ان کی نظر میری بدصورت شکل پر ٹھہرتی ہے۔ اب میں 20 سال کی ہو چکی تھی، سمیہ اور زرکا دونوں کی منگنی ہو چکی تھی، جبکہ چچا چچی کو کہتے تھے کہ اس کو بھی جلدی سے یہاں سے رخصت کرو تاکہ تم اس کا گھر اپنے نام کروا لو۔ لیکن جب میری 2-3 جگہ سے رشتے آئے تو انہوں نے مجھے ناپسند کر دیا۔ تو چچی مجھے اٹھتے بیٹھتے یہ طعنہ دیتی کہ تمہاری ماں نے تو تمہارے باپ کو پیار کے چکر میں پھنسا لیا تھا، اسی لیے تم بھی ایسا ہی کچھ کرو اور یہاں سے جلدی دفع ہو جاؤ۔ 20 سال ہو گئے تمہیں پالتے ہوئے، اب کتنے سال ہمارے سر پر بیٹھی رہو گی؟ ان کی یہ باتیں میرے دل کو چھلنی کرتی تھیں۔ پھر تھوڑے دنوں بعد ہی سمیہ اور زرکا کی شادی کی تیاریاں چلنے لگی۔ میں تیار ہو کر مائیوں کی تقریب میں کھڑی تھی جب چچی اپنی کسی جاننے والی خاتون سے کہہ رہی تھی کہ اسے دیکھو ذرا، نجمہ کی لڑکی کو کپڑے سجتے ہیں نہ میک اپ، لگتا ہے یہ تو ساری زندگی ہمارے سینے پر مونگ دلنے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ چچی مجھ سے بڑی نفرت کرتی تھی، شاید اس لیے کہ وہ اپنی چھوٹی بہن کی شادی میرے ابا سے کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے ابا نے میری ماں کو پسند کر لیا تھا۔ جیسے ہی شادی ختم ہوئی ویسے ہی میری زندگی مزید عذاب میں مبتلا ہو گئی، کیونکہ جو میرے لیے رشتہ آیا تھا وہ ایک شادی شدہ 4 بچوں کے باپ کا تھا۔ چچا اس رشتے پر راضی نہ تھے، لیکن چچی ان کو راضی کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ میں یہ سب صورتحال دیکھ رہی تھی، مجھے اپنی زندگی کسی عذاب سے کم نہ لگتی تھی۔ پھر یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب چچی نے میرا رشتہ اسی بڑی عمر والے انسان سے طے کر دیا، کچھ بھی تھا میں اپنے ساتھ ہونے والی یہ زیادتی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اسی لیے ایک دن میں نے اپنے لیے ایک قدم اٹھایا اور ہمیشہ کے لیے اپنے چچا کے گھر کو چھوڑ دیا۔
میں رات کے اندھیرے میں گھر سے نکلی تھی. مجھے دنیا سے نفرت ہو گئی تھی جہاں پر سوائے مجھے دھتکار کے کچھ بھی نہ ملا تھا. میں اپنے چچا کے گھر سے اتنی دور چلی جانا چاہتی تھی کہ انہیں میری پرچھائی تک نہ مل پائے. یہی سوچ کر میں ایک ریلوے اسٹیشن پہنچی اور ٹرین میں بیٹھ کر اس شہر سے کافی دور نکل آئی. پھر 2-3 اسٹیشن چھوڑ کر میں اس ٹرین سے اتر گئی. نہ میرے پاس پیسے تھے، نہ مجھے کسی جگہ کا پتہ تھا. جس جگہ میں اتری تھی وہاں پر سوائے درختوں کے کچھ بھی نہ تھا. میں یوں ہی بے مقصد چلتی جا رہی تھی. شاید زندگی سے مایوسی کی وجہ سے میں اب جینے کی وجہ ہی بھول گئی تھی. کافی دور تک میں پیدل چلتی رہی جب مجھے اچانک جنگل میں ایک خوبصورت سی حویلی نظر آئی. ابھی رات کا وقت ہونے والا تھا اور اس حویلی میں ہلکی ہلکی سی روشنی نظر آ رہی تھی. میں نے سوچا کہ اس حویلی میں رہنے والے لوگ یقیناً بہت امیر ہوں گے. کیوں نہ میں یہاں ملازمہ کی حیثیت سے جا کر کام مانگ لوں. ہو سکتا ہے انہیں کسی کام والی کی ضرورت ہو. یہی سوچ کر اب میرے قدم تیز تیز حویلی کی طرف اٹھنے لگے. حویلی میں مختلف لوگ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ کوئی باغیچہ صاف کر رہا تھا تو کوئی باہر آگ جلا کر کھانا پکانے میں مگن تھا. میں اس حویلی میں داخل ہوئی مگر کسی کا بھی دھیان میری طرف نہ گیا. میں دھیرے دھیرے چلتی ہوئی حویلی کے بڑے سے ہال میں پہنچ گئی. حویلی کا وہ ہال بھی انتہائی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا. میں وہاں کھڑی ہوئی اس انتظار میں تھی کہ شاید مجھے اس حویلی کا کوئی مالک یا مالکہ نظر آئے جس سے میں اپنے کام کی بات کروں. تبھی زینے سے اترتی ہوئی ایک لڑکی مجھے دکھائی دی. اس لڑکی نے انتہائی خوبصورت سا لباس پہنا ہوا تھا. اس کے سیاہ لمبے بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے. جب وہ لڑکی میرے نزدیک آئی تو میں اسے دیکھ کر حیران تھی کیونکہ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی. پھر جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی تو مجھے دیکھ کر وہ ناک منہ چڑھانے لگی جیسے مجھے دیکھ کر نہ خوش ہوئی ہو. اس لڑکی کی خوبصورتی دیکھ کر ویسے ہی میرے منہ میں زبان ہی نہیں رہی تھی. پھر جب وہ بولی تو اس کی آواز انتہائی بھاری تھی. وہ مجھے کہنے لگی، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم یہاں پر اجنبی معلوم ہوتی ہو. تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس حویلی کے اندر آنے کی؟ اس کی اتنی کڑک دار آواز سن کر تو جیسے میرے حواس جواب دینے لگے. پھر تقریباً میں نے اسے منمناتے ہوئے جواب دیا کہ مالکن میں ایک مجبور لڑکی ہوں، دھکے کھاتی ہوئی یہاں تک پہنچی ہوں. خدا کے لیے مجھے اس حویلی میں ملازمہ کے طور پر نوکری دے دیں تاکہ مجھے رہنے کا کوئی ٹھکانہ مل جائے. وہ مجھے سر سے لے کر پاؤں تک ایسے دیکھ رہی تھی جیسے میں دنیا کا کوئی 8واں عجوبہ تھی. پھر مجھے کہنے لگی کہ ویسے تو مجھے بدصورت لوگوں سے نفرت ہے، لیکن چونکہ مجھے ابھی ایک لڑکی کی ضرورت ہے تو اسی لیے میں تمہیں اپنی ملازمہ کے طور پر یہاں رکھ لیتی ہوں. میں خدا کا شکر ادا کرنے لگی کہ مجھے رہنے کا ٹھکانہ مل گیا تھا. اب میں وہاں کی صفائی ستھرائی کرنے لگی اور باقی ملازم بھی وہاں پر مختلف کام کرتے تھے. 1-2 دن رہ کر ہی مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وہ مالکن انتہائی ظالم تھی. اگر نوکروں سے تھوڑا بہت بھی کام غلط ہو جاتا تو وہ بری طرح سے چیخنے چلانے لگ جاتی تھی. اس کا غصہ دیکھ کر میں اندر ہی اندر کانپ جاتی تھی کہ کہیں مجھ سے بھی کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جو مجھے مالکن کی ڈانٹ سننی پڑے. پھر تھوڑے دن کے بعد جب میں ہال کی صفائی کر رہی تھی تو داخلی دروازے سے ایک شخص اندر داخل ہوا. اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی. وہ انتہائی وجیح اور دلکش شخصیت کا مالک تھا. وہ دھیرے دھیرے اندر آ رہا تھا. تبھی مالکن اپنے کمرے سے نکلی اور اس شخص کی طرف بڑھنے لگی. پھر ترشی سے اس شخص کو کہنے لگی، آ گئے تم اپنے ماں باپ کی چاکری کر کے؟ جب تم صرف 2 دن کے لیے گئے تھے تو تم نے وہاں 1 ہفتہ کیوں قیام کیا؟ میں ہال کی صفائی کر رہی تھی لیکن میرا دھیان ان کی باتوں کی طرف تھا. پھر آنے والا شخص انتہائی دھیمے لہجے میں مالکن سے کہنے لگا، میں کیا کرتا نتاشا، بابا صاحب مجھے آنے ہی نہیں دے رہے تھے اور پھر تم اتنے دن بعد مجھے قبیلے میں جانے دیتی ہو، اسی لیے انہوں نے مجھے روک لیا تھا. پھر مالکن اسے غصے سے کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، اگر تم نے اپنی منمانی کرنی ہے تو اس بات کی تمہیں سزا ملے گی، کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ میں کتنی سخت مزاج اور اپنا حکم چلانے والی جن ذاتی ہوں. اس لیے سزا کے طور پر میں پورا 1 ہفتہ تم سے بات نہیں کروں گی اور نہ تم میری خوابگاہ میں آؤ گے. یہ کہہ کر مالکن نتاشا وہاں سے چلی گئی. اس کی باتوں سے وہ شخص نہایت مایوس نظر آ رہا تھا.
پھر مجھے تھوڑی دیر بعد ہی پتہ چل گیا کہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ مالکن کا شوہر تھا، جس کا نام جہانگیر تھا۔ مجھے حیرت یہ ہو رہی تھی کہ مالکن نے اپنے آپ کو جن زادی کیوں کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ شاید مجھے سننے میں کوئی غلطی ہو گئی تھی۔ بلا شبہ دونوں کی جوڑی بے حد شاندار تھی، کیونکہ جتنی خوبصورت نتاشا تھی اتنی ہی دلکش شخصیت کا مالک جہانگیر تھا۔ مجھے ان دونوں کو دیکھ دیکھ کر رشک آتا تھا، لیکن مالکن جتنی سخت مزاج کی تھی اتنے ہی نرم شخصیت کا مالک جہانگیر تھا۔ میں دیکھتی تھی کہ نتاشا کس طرح ملازموں کے اوپر چیختی چلاتی اور ان سے اتنا کام لیتی تھی کہ کئی ملازم تو کام کر کر کے سخت نڈھال ہو جاتے تھے۔ پھر ایک دن مالکن نتاشا نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ مجھے کہنے لگی کہ سنو لڑکی، میں نے سنا ہے کہ آدم زادیاں کھانا بنانے میں بہت ماہر ہوتی ہیں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم کوئی لذیذ سی ڈش بنا کر مجھے کھلاؤ۔ میں اس کی باتوں پر تھوڑی حیران تھی، کیونکہ وہ عجیب قسم کی باتیں کر رہی تھی۔ آدم زادی، جن زادی، یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ پھر میں مالکن سے کہنے لگی، جی مالکن، کیوں نہیں، مجھے سب کچھ بنانا آتا ہے، آپ جو مجھ سے کہیں گی میں وہ آپ کو بنا کر کھلا سکتی ہوں۔ پھر میری مالکن نتاشا نے مجھ سے کہا، آج میرا دل ہرن کا گوشت کھانے کا کر رہا ہے، اسی لیے تم جلدی سے میرے لیے وہ بنا کر لاؤ۔ میں کچھ حیران سی ہوتی ہوئی کچن میں آ گئی، کیونکہ ہرن کا گوشت میں نے آج تک نہیں بنایا تھا، کیونکہ میں اپنے چچا کے گھر پر رہتی تھی، وہاں پر صرف گائے، بھینس یا مرغی کا گوشت ہی پکتا تھا۔ اب میرے سامنے ہرن کا گوشت رکھا تھا، جسے دیکھ کر مجھے بے حد عجیب سا لگ رہا تھا، لیکن مجھے یہ بات پتہ تھی کہ پرانے وقتوں کے بادشاہ ہرن کے گوشت کو بہت شوق سے کھایا کرتے تھے۔ شاید مالکن نتاشا کا بھی تعلق کسی نوابوں کے خاندان سے تھا۔ پھر میں نے جھٹ پٹ ہرن کا گوشت تیار کر کے مالکن نتاشا کے سامنے رکھ دیا۔ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی کہ مالکن نتاشا میرے بنائے ہوئے کھانے سے خوش ہو جائے، کیونکہ میں نے اسے بہت دل سے تیار کیا تھا، اور سچ بات تو یہ تھی کہ اس کی خوشبو پوری حویلی میں پھیل رہی تھی۔ پھر جب مالکن نے وہ گوشت کھایا تو غصے میں آ کر اس نے وہ پوری پلیٹ نیچے پھینک دی۔ پھر غصے سے چیخنے لگی کہ یہ کیا کیا ہے تم نے پاگل لڑکی، اس گوشت میں تم نے اتنی مرچیں ڈال دی ہیں، ہم تمہاری طرح پاگل انسان نہیں ہیں کہ ہم اتنی مرچیں کھائیں، ہم جن زاد ہیں، ہمیں مرچیں بالکل پسند نہیں ہیں۔ میں اس کے غصے سے تو سہم ہی گئی، لیکن اس کی بات پر تو میرا دل جیسے بند ہونے لگا۔ میں نے یہ بات دوسری دفعہ مالکن کے منہ سے سنی تھی کہ وہ جن زادی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ پوری حویلی اور اس میں رہنے والے سارے لوگ انسان نہیں تھے بلکہ سب جن ذات تھے۔ پھر جیسے پوری حویلی کے منظر میری آنکھوں کے سامنے آنے لگے، یوں جنگل میں اس حویلی کا موجود ہونا، سب لوگوں کا دن میں غائب ہو جانا اور رات کو پوری رات کام میں لگے رہنا، یہ سب واقعی عجیب تھا۔ اور مالکن نتاشا جب بھی سیڑھیوں سے نیچے اترتی ہوئی دکھائی دیتی تھی تو روزانہ اس کا لباس نہایت قیمتی موتیوں سے جڑا ہوتا تھا، خوبصورت رنگوں میں ڈھلا ہوا ہوتا۔ وہ جس قسم کا لباس پہنتی تھی یہ ہرگز کسی عورت کا نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اس میں اصلی نگینے اور خوبصورت موتی جڑے ہوتے تھے۔ مالکن نتاشا کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھیں۔ پھر میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور اسے کہنے لگی کہ مالکن، مجھے معاف کر دیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کو مرچوں والا کھانا پسند نہیں ہے، میں آئندہ احتیاط کروں گی۔ لیکن مالکن نتاشا شدید غصے میں تھی۔ پھر اس نے کہا کہ جو میرے کام میں غفلت برتتا ہے میں اس کو سزا دیے بغیر نہیں معاف کرتی ہوں، اسی لیے تمہیں اس بات کی سزا ملے گی۔ اب میں خوف سے کانپ رہی تھی کہ وہ نہ جانے ظالم جن زادی مجھے کیا سزا دینے والی تھی۔ تبھی اس نے اس خوابگاہ میں پڑے ہوئے صندوق کو کھولا اور اس میں سے ایک ہنٹر نکال لیا۔ میں کانپ کر رہ گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ جن زادی مجھے کوڑے مار کر سزا دینا چاہتی تھی۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگی، تم نے اتنی محنت سے منگوایا ہوا وہ ہرن کا گوشت ضائع کر دیا، اسی لیے میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گی۔ میں اس کی بات سن کر شدید خوفزدہ ہو گئی۔ میں سوچنے لگی کہ 100 کوڑے تو دور کی بات ہے، میں تو شاید ایک کوڑا کھا کر ہی مر جاؤں گی، کیونکہ وہ سزا دینے میں بے انتہا کی ظالم جن زادی تھی۔ پھر جیسے ہی اس نے مجھے مارنے کے لیے وہ ہنٹر اٹھایا، اس کا شوہر جہانگیر ایک دم کمرے میں آ گیا۔ اس نے نتاشا کا ہاتھ پکڑ لیا،
जो मुझे मारने के लिए बेताब हो रही थी। फिर जहांगीर अपनी बीवी से कहने लगा कि ये क्या कर रही हो तुम? अपने मातहत जिनजादों पर तो तुम जुल्म करती ही थी, अब तुमने इंसानों पर भी जुल्म और ज्यादती करनी शुरू कर दी। मैं तुम्हें हरगिज इस बात की इजाज़त नहीं दूंगा कि तुम इस मासूम लड़की को सज़ा दो। आखिर ये एक आदमजाद है, इसे क्या पता हमारे बारे में? हमारा खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना सिर्फ हमें पता होता है, ना कि इंसानों को। अगर तुम इसे पहले ये बात बता देती तो आज ये गलती ना करती। अब उस जन्नात की बात सुनकर तो मुझे 100% यकीन हो गया था कि ये हवेली एक पुरस्रार हवेली है, क्योंकि इसमें इंसान नहीं बल्कि सारे जिन्नात आबाद थे। मैं सोचने लगी कि अपनी जान बचाने के लिए यहाँ भाग कर आई थी, लेकिन मैं यहाँ तो आकर और भी शदीद खतरे में पड़ गई थी। जहांगीर ने मुझे तो कह दिया था कि तुम यहाँ से जाओ, लेकिन मुझे पीछे से उस गुस्से वाली जिनजादी की भयानक आवाज़ें आ रही थी, जो जहांगीर के ऊपर बुरी तरह चीख चिल्ला रही थी। अब मैं उस हवेली के उस हिस्से में आ गई जहाँ पर मैं रहती थी। वो एक छोटा सा कमरा था। अब मुझे समझ आ रही थी कि हवेली में पूरा दिन इतना सन्नाटा क्यों रहता था, और जैसे ही रात होती थी तो उस हवेली की सारी बत्तियां रोशन हो जाती थीं और सब लोग अपने अपने कामों में लग जाते थे। हवेली में तरह तरह के जानवर भी थे, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, कबूतर, चिड़िया, तोता वगैरह सभी मौजूद थे, लेकिन सभी रात के वक्त नजर आते थे और दिन में खामोशी रहती थी। पहले तो मैंने इन सारी बातों पर ध्यान ना दिया, लेकिन अब ऐसा लगता था जैसे मैं उन जिन्नात के चुंगल में फंस चुकी हूँ। शायद अब वो जालिम जिनजादी मुझे यहाँ से कभी भी नहीं निकलने देगी। लेकिन ये बात सोचकर मुझे हैरत होती थी कि सारे जिन्नात उस जिनजादी से इतना खौफ क्यों खाते हैं। शायद वो ताकत में उन सबसे ज्यादा है। एक दिन मैं सफाई सुथराई करने के बाद बाहर लॉन में बैठी थी। मैंने देखा कि उस हवेली का सबसे बूढ़ा जिनजाद, जो दिखने में सफ़ेद दाढ़ी वाला एक बुजुर्ग लगता था, वो अपने कांपते हुए हाथों से पौधों की सफाई कर रहा था। इस उम्र में भी वो मालिकन नताशा उससे इतना काम लेती थी। मुझे उसे देखकर बेख्तियार तरस आया। मैं उससे कहने लगी, माली बाबा आप रहने दें, मैं आपके हिस्से का काम कर लेती हूँ, आप वहाँ बैठकर आराम करें। मेरी बात सुनकर उसने सर उठाया और फिर धीरे से दूसरी जगह जाकर बैठ गया। शायद उसकी उम्र ना रही थी कि वो इतना काम करता, जबकि मालिकन नताशा का कहना था कि उसे हवेली में एक भी गंद कचरा नजर नहीं आना चाहिए। अब मैंने उस बूढ़े जिनजाद माली के हिस्से का सारा काम कर दिया। वो वहाँ पर पड़े हुए चंबेली और गुलाब के पौधों की सफाई कर रहा था, जो तादाद में बहुत ज़्यादा थे। मैं अगरचे ये सब काम करके बहुत थक गई थी, लेकिन मुझे खुशी थी कि मैंने एक बूढ़े जिनजाद की मदद की थी। वो वहाँ बैठकर आराम कर रहा था और उसके हिस्से का सारा काम मैंने कर दिया था। फिर मैं मुस्कुराते हुए माली बाबा को कहने लगी, मैंने आपका इतना सारा काम कर दिया है, अब आपको कल रात को भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए आप कल भी आराम कीजिएगा। मैं ये मुस्कुरा कर उसे कह रही थी, लेकिन जब भी मेरी नज़र खिड़की पर पड़ी, जहाँ पर जिनजादा जहांगीर खड़ा मुझे गौर से देख रहा था। वो बहुत नरम मिजाज शख्सियत का मालिक था। अब भी उसकी आंखों में मेरे लिए बहुत नरमी छलक रही थी। उसे यूं देखता पाकर पता नहीं क्यों मेरा दिल बुरी तरह से धड़कने लगा। आज तक किसी मर्द ने भी मुझे इतनी गौर से नहीं देखा था, और वो भी इतनी नरम निगाहों से। मैं उसकी नज़रों से झिझक गई थी, इसीलिए फौरन अंदर चली आई अपने ठिकाने पर। अब मैं सोचने लगी थी कि जब तक मैं उस हवेली में रहूंगी यूं ही लोगों की मदद करती रहूंगी, ताकि उन्हें इस खौफनाक और गुस्से वाली जिनजादी की सख्ती का सामना ना करना पड़े। मुझे इस बात पर भी गुस्सा आता था कि अगर जिनजाद जहांगीर इतना ही रहमदिल था तो वो अपनी बीवी को मना क्यों नहीं करता था कि वो दूसरे जिन्नात पर इतना जुल्म ना ढाए। लेकिन वो भी उसका ताबेदार लगता था और उसके आगे जुबान तक ना खोलता था। एक दिन मैं लॉन में पड़े हुए सारे गुलाब और चंबेली के फूलों को एक थाली में जमा कर रही थी, तो मेरे पीछे न जाने वो जिनजाद जहांगीर कब आकर खड़ा हो गया। मुझे कुछ पता ही न चला। मैं जैसे ही पीछे मुड़ी तो वो मुझे मोहब्बत भरी नज़रों से देख रहा था। मुझे ये एहसास था कि मैं एक बदसूरत और काली रंगत वाली लड़की थी, लेकिन न जाने क्यों जिनजाद जहांगीर मुझे इतने गौर से देखता था। फिर वो मुझे कहने लगा, तुम एक अच्छी लड़की हो, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? मैंने उसे धीरे से जवाब दिया कि जी मालिक, मेरा नाम नूरुल ऐन है।
یہ نام میری ماں نے میرا رکھا تھا، جو اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ پھر جنزاد مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم ان ہزاروں خوبصورت لڑکیوں میں سے بہتر ہو جو اپنے حسن و غرور میں مبتلا ہو کر دنیا کو اپنے قدموں کے نیچے رکھتی ہیں۔ تمہارے اندر ایک کشش ہے جو نہ جانے کیوں مجھے تمہاری طرف کھینچتی ہے۔ پھر میں نظریں اٹھا کر اس سے کہنے لگی کہ مالک، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آج تک مجھے کسی نے یہ نہیں بولا کہ میں بھی محبت کرنے کے لائق ہوں، کیونکہ مجھے اپنے بارے میں پتہ ہے کہ میں ایک انتہائی بدصورت لڑکی ہوں جس سے کوئی نفرت تو کر سکتا ہے لیکن محبت نہیں۔ پھر جنزاد جہانگیر مجھے کہنے لگا، میں نے جب سے تمہاری نیک فطرت کو دیکھا ہے جس سے مجبور ہو کر تم سب جنات کی اس طریقے سے مدد کرتی ہو، تو مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو، کیونکہ میری بیوی جتنی بد زبان ہے تب سے مجھے ساری دنیا کی آدم زادیوں اور جن زادیوں سے نفرت ہو گئی تھی۔ میں نے نتاشا کو بڑی مشکل سے حاصل کیا تھا، یہ جن زادی دوسرے قبیلے کی تھی، لیکن پھر بھی مجھے اس سے پیار ہو گیا تھا، اسی لیے میں اسے اپنانا چاہتا تھا۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے خوبصورت چہرے کے پیچھے اس کا بدصورت دل چھپا ہوا ہے جس نے میری محبت کو داغدار کر دیا ہے۔ جنزاد جہانگیر مجھے اداسی سے یہ سب کچھ بتا رہا تھا۔ پھر میں نے تھوڑی ہمت کی اور اس سے کہنے لگی کہ مالک، آپ تو اس حویلی کے لیے سربراہ ہیں، تو پھر آپ اس جنزادی نتاشا کو کیوں نہیں کہتے کہ وہ اپنے سے نیچے درجے کے جنات پر یوں ظلم و ستم نہ کیا کرے؟ پھر جنزاد جہانگیر اداسی سے کہنے لگا، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ایک لالچی جنزادی ہے جس نے صرف اس لالچ میں مجھ سے شادی کی تھی کہ شادی کر کے وہ میری ساری طاقت دھوکے سے خود حاصل کر کے مجھ سے زیادہ طاقتور ہو جائے گی۔ میرا جس قبیلے سے تعلق تھا میں وہاں کا ایک طاقتور جنزاد تھا، اور ہماری جس قبیلے سے دشمنی چل رہی تھی وہیں پر جنزادی نتاشا رہتی تھی۔ میں اس کی خوبصورتی پر مر مٹا تھا۔ جب میں اسے دل دے بیٹھا تو مجھے سارے قبیلے کے جنات نے سمجھایا تھا کہ دوسرے قبیلے کی جنزادی سے شادی کرنا ٹھیک نہیں ہے، اس طرح ہماری مزید دشمنی بڑھ جائے گی۔ لیکن میں کسی صورت بھی پیچھے نہ ہٹا اور جنزادی نتاشا کو حاصل کر کے ہی دم لیا۔ پھر شادی کے کچھ دنوں بعد ہی میں نے اپنے اندر ایک گہری تبدیلی محسوس کی، جب مجھے محسوس ہوا کہ دھیرے دھیرے میری طاقتیں گھٹتی جا رہی ہیں۔ میں جس کام کو بھی کرنے کا سوچتا تو صرف سوچ کر ہی رہ جاتا، وہ کام کرنا اب میرے بس میں نہیں رہا تھا۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ یوں ہی کافی عرصہ گزر گیا، لیکن مجھے یہ بات سمجھ ہی نہ آئی، اور جب یہ بات سمجھ آئی تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ جنزادی نتاشا میری طاقتیں حاصل کرنے کے لیے مجھے مختلف قسم کے عمل کر رہی تھی، اور دھیرے دھیرے کر کے اس نے مجھ سے میری ساری طاقتیں چھین لی۔ وہ یہ خطرناک عمل جب کرتی ہے جب میں سو رہا ہوتا ہوں تو وہ عمل کرنے والی ساری میری چیزیں لے کر چلی جاتی تھی۔ اس نے شاید مجھ سے محبت نہیں کی تھی، بلکہ اس نے صرف ایک خود غرضی کے تحت مجھ سے شادی کی تھی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میں بالکل ہی اس کے سامنے بے بس اور لاچار ہو گیا۔ اب وہ میرے اوپر حاوی ہو چکی تھی، اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا تھا۔ چند اور عمل کر کے اب وہ اتنی طاقتور ہو چکی تھی کہ اس نے سارے قبیلے کے جنات کو اپنا غلام بنا لیا۔ اب وہ ان جنات سے جو چاہتی ہے کام کروا لیتی ہے۔ سارے ہی جنات اس کے سامنے بے بس نظر آنے لگے ہیں۔ پھر اس نے وہ کام کیا جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، جب ایک دن اس نے اپنے قبیلے کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور ہمارے قبیلے کے سارے جنات کو شکست دے دی۔ بہت سے جنات تو لڑائی میں مارے گئے تھے، اور جو باقی بچے تھے ان کو جنزادی نتاشا نے اپنا غلام بنا لیا، جن میں میں بھی شامل تھا۔ تمہیں یہ طوطے، بلیاں اور سارے جانور جو بھی نظر آتے ہیں، یہ سب حقیقت میں جانور نہیں ہیں، بلکہ انہیں جنزادی نتاشا نے مختلف سزائیں دے کر ایسا بنایا ہے۔ اسے جب بھی غصہ آتا ہے تو کسی بھی جنات کو اپنے عمل کے ذریعے سے جانور کی شکل میں ڈھال دیتی ہے، اور تو اور وہ جوان جنات کو بھی بوڑھا بنا دیتی ہے۔ مجھے اس کی حرکتیں دیکھ کر بہت غصہ آتا ہے، لیکن میں اس کے آگے مجبور ہوں، کیونکہ میری ساری طاقتیں اس نے اپنے نام کر لی ہیں، اور وہ طاقت حاصل کرنے کے لیے مجھے کسی انسان کی مدد کی ضرورت ہے۔ لیکن میں اپنی طاقتیں حاصل کرنے کے لیے کسی انسان کی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا، اسی لیے میں اب کبھی بھی پہلے جیسا جنات نہیں بن سکتا۔ اگر مجھے میری طاقتیں واپس مل جاتی ہیں
تو میں ان سارے جنات کو اس جن زادی نتاشا کی قید سے آزاد کروا دوں گا اور خود بھی اپنی جان اس ظالم جن زادی سے چھڑوا لوں گا جس نے میری زندگی عذاب کر رکھی ہے۔ جنزاد جہانگیر کی کہانی واقعی دردناک تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ بھی اس جن زادی نتاشا سے بے حد تنگ تھا۔ تبھی میرے دل نے ایک فیصلہ کیا۔ میں نے اس جن زاد جہانگیر سے کہا کہ اگر آپ کو واقعی کسی انسان کی ضرورت ہے تو میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، بھلے اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ کھونی پڑے، لیکن میں ان سارے جنات کی مدد کرنا چاہتی ہوں جو جن زادی نتاشا کے ظلم سے تنگ ہے۔ اگر میری جان کسی کے کام آ جائے گی تو مجھے اس سے زیادہ خوشی بھلا کیا ہوگی۔ اب جن زاد جہانگیر حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا، پھر مجھے کہنے لگا، تم واقعی ایک اچھی اور نیک دل لڑکی ہو۔ تمہیں پہلی نظر میں ہی دیکھ کر مجھے ایسا لگا جیسے تم ہر کسی کے کام آنے والی اور انسان دوست لڑکی ہو۔ شاید تمہارے ماں باپ کی تربیت اتنی اچھی تھی کہ تم انسان ہوتے ہوئے بھی جنات کی مدد کرنا چاہتی ہو۔ میں اس جن زاد کے منہ سے اپنے ماں باپ کی تعریف سن کر خوش ہو رہی تھی، کیونکہ آج تک میرے ماں باپ کی تعریف کسی نے نہیں کی تھی۔ لوگ میری ظاہری صورت کو تو دیکھتے تھے، لیکن کبھی بھی لوگوں نے میرے دل کو نہیں دیکھا تھا جو اچھائی سے مالا مال تھا۔ پھر جن زادہ جہانگیر مجھے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، اس سلسلے میں مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، اسی لیے میں تمہیں جلد ہی بتا دوں گا کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ پھر مجھے کہنے لگا، اس بات کی خبر کبھی بھی جن زادی نتاشا کو نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے تمہیں کیا کیا بتایا ہے، کیونکہ وہ بہت ظالم جن زادی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی طاقت سے تمہیں بھی کوئی جانور یا پرندہ بنا دے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ اب میں دھیرے دھیرے جن زادی نتاشا پر نظر رکھنے لگی اور دیکھنے لگی کہ وہ اپنی طاقتوں میں اضافے کے لیے کیا کیا عمل کرتی ہے اور کس وقت اس حویلی سے باہر جاتی ہے۔ میں اس کی کوئی ایسی بات دیکھنا چاہتی تھی جس سے جن زاد جہانگیر کو یہ پتہ چل جائے کہ کس طریقے سے جن زادی نتاشا سے چھینی ہوئی طاقتیں واپس لی جا سکتی ہیں۔ پھر ایک دن جن زادی نتاشا نے مجھے بلایا، مجھ سے کہنے لگی، کل حویلی میں ایک شاندار تقریب ہے جس کی ساری ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، اسی لیے مجھے کوئی ایسی کمی نظر نہیں آئے جسے دیکھ کر مجھے غصہ آئے۔ تم نے ہر چیز کا دھیان رکھنا ہے۔ میں نے اس کی بات سن کر کہا، جی مالکن، آپ فکر نہ کریں، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ اس تقریب کا سن کر میں پریشان ہو گئی تھی اور پھر سوچنے لگی کہ نہ جانے اس تقریب میں کیسے کیسے جنات وہاں پر آئیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ ان کی نظر مجھ پر پڑ جائے، کیونکہ ان سارے جنات میں ہی وہاں پر انسان ہوں گی۔ پھر جن زادی نتاشا مجھے کہنے لگی، تم میرے مہمانوں کے سامنے نہ آنے کی کوشش کرنا، کیونکہ تمہاری کالی شکل دیکھ کر ان کے دل خراب ہو جائیں گے، اس لیے تم سارے انتظامات کر کے واپس اپنے ٹھکانے پر چلی جانا۔ جن زادی نتاشا کی یہ بات سن کر تو جیسے میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ میں شاید بھول گئی تھی کہ میں ایک انتہائی بدصورت اور کالی لڑکی تھی۔ بھلا میرے جیسی لڑکی کا اس تقریب میں کیا کام تھا؟ اب اس حویلی کو رات کے وقت روشنیوں سے سجایا جا رہا تھا اور نہایت لذیذ پکوان تیار کیے جا رہے تھے۔ اس میں سے کتنے ہی کھانے تھے جو میں نے بہت محنت سے تیار کیے تھے۔ جن زادہ جہانگیر بھی 2-3 دفعہ میرے پاس آیا تھا۔ مجھے یوں کام کرتے دیکھ کر اس نے میرے کام کی تعریف کی تھی۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا، تم نے بھی اس تقریب میں آنا ہے، کیونکہ یہ تقریب صرف سال میں 1 دفعہ ہی ہوتی ہے۔ پھر میں نے جن زاد جہانگیر سے کہا کہ نہیں، میں وہاں نہیں آ سکتی، کیونکہ مالکن نتاشا نے مجھے اس تقریب میں آنے سے منع کیا ہے۔ پھر جن زاد جہانگیر مجھ سے کہنے لگا، ٹھیک ہے، اگر تم اس تقریب میں نہیں آؤ گی تو پھر میں بھی اس میں موجود نہیں ہوں گا۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی، بھلا میری وجہ سے وہ کیوں اس تقریب میں آنے سے منع کر رہا تھا؟ پھر وہ رازداری سے مجھے کہنے لگا، ایک طرف یہ تقریب چل رہی ہوگی تو دوسری طرف ہم نے اپنا کام کرنا ہے۔ جن زادی نتاشا کسی کو بھی اپنی خوابگاہ میں آنے کی اجازت نہیں دیتی، لیکن تم نے اس کی خوابگاہ میں جا کر اس کی خفیہ صندوق سے کچھ چیزیں نکال لی ہیں جن کا میں تمہیں کہوں گا۔ تم نے یہ کام اتنی خاموشی سے کرنا ہے کہ کسی بھی جنات کو اس بات کی خبر نہ ہو کہ تم اس کی خوابگاہ تک پہنچ چکی ہو۔ تمہاری حفاظت کے لیے میں اس خوابگاہ کے دروازے پر کھڑا رہوں گا۔ اس نے خوابگاہ کے دروازے پر ایک خاص عمل کیا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی جنات اس کے خوابگاہ میں گھسنے کی کوشش کرے گا تو خود بخود جن زادی نتاشا کو یہ بات پتہ چل جائے گی، لیکن تم انسان ہو، تم وہاں آرام سے جا سکتی ہو۔
जिन्नात के लिए किया गया अमल इंसान के ऊपर असर नहीं करता, इसीलिए तुम उस अमल से महफूज रहोगी। जिनजात जहांगीर मुझे ये सब बता रहा था और मैं खौफ से कांपने लगी कि अगर उस जालिम जिनजादी को ये सब पता चल गया तो शायद वो मुझे जान से ही मार दे। लेकिन मैं जिनजात जहांगीर से उसकी मदद करने का वादा कर चुकी थी, इसीलिए मुझे हर हाल में उसका काम करना था। फिर जब सारे इंतजामात मुकम्मल हो गए तो मैं छुपके से अपने ठिकाने पर चली गई, जैसे कि जिनजादी नताशा ने मुझे हुक्म दिया था। आज जिनजादी नताशा तो बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी और उसने निहायत शानदार कीमती लिबास ज़ेबतन किया हुआ था। उस तकरीब में मुख्तलिफ किस्म के जिन्नात आए हुए थे। मुझे उन्हें देखकर हैरत हो रही थी, क्योंकि किसी के सर पर तो बड़े बड़े सींग भी थे। कोई खूबसूरती में ढला हुआ था तो कोई बेइंतहा बदसूरत। किसी ने इंसानी रंग और रूप लिया हुआ था तो किसी ने जादूगरों जैसा लिबास पहना हुआ था। मैं छुप छुप कर उन सब को देख रही थी, लेकिन वहाँ जाने की मुझ में हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो बेइंतहा शोर कर रहे थे और ऐसे लग रहा था जैसे आज उनकी ईद थी। जिनजादी नताशा अपनी ताकत के नशे में चूर उन जिन्नात से घुल मिल गई थी और अपने शौहर को उसने मुकम्मल तौर पर भुलाया हुआ था। मैं चुपके चुपके वहाँ खड़ी हुई उन्हें ही देख रही थी कि जिनजादा जहांगीर मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। मुझे कुछ पता ही नहीं चला। फिर जब उसने मेरा नाम पुकारा, नूरुलैन, तभी मैं पीछे मुड़ी। वो कब मेरे पीछे आकर खड़ा हो जाता था मुझे इस बात की खबर ही नहीं होती थी। फिर मुझे कहने लगा, चलो नूर, अगर आज तुम अपनी इस कोशिश में कामयाब हो गई तो ये सच है कि ना सिर्फ तुम मेरी मदद करोगी, बल्कि जो जिन्नात, जानवर या परिंदे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो भी अपने जादू से आज़ाद हो जाएंगे। ये बात सुनकर मैं जल्दी से हामी भरने लगी कि मैं ये काम ज़रूर करूँगी। अब इस काम को अंजाम देने के लिए मैं धीरे धीरे जीना चढ़ती हुई ऊपर जाने लगी, जहाँ पर जिनजादी नताशा की ख्वाबगाह थी। मैं किसी की भी नज़रों में आए बिना वहाँ तक पहुँचने में कामयाब हो गई थी। फिर मैंने धीरे से उस ख्वाबगाह का दरवाज़ा खोल दिया। बिलाशुबा वो कमरा किसी शहजादी के महल से कम ना था। खूबसूरत फानूस और पर्दों से सजा हुआ वो कमरा किसी मलका आलिया का ही हो सकता था। अब मुझे उस संदूक की तलाश थी जो जिनजादी नताशा सबसे छुपा कर रखती थी। जिनजाद जहांगीर ने मुझे जिन चीज़ों का कहा था वो सब चीज़ें उस संदूक में लाजमी मौजूद होना थी। मैं जल्दी जल्दी एक एक चीज़ देख रही थी। तभी मेरी नज़र एक छोटे से दरवाजे पर पड़ी जो उस कमरे में ही बना हुआ था। मैंने धीरे से उस दरवाजे को खोल दिया। उस कमरे में एक अलमारी रखी थी। कमरा छोटा सा था, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही अलमारी मौजूद थी। इसका मतलब था कि हो ना हो वो संदूक लाजमन उस अलमारी में ही मौजूद था। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से वो अलमारी खोल कर देखी। नीले रंग का एक खूबसूरत कीमती संदूक उसमें रखा हुआ था। जैसे ही मैंने वो संदूक खोला था, उसमें एक खूबसूरत माला और हीरे की एक अंगूठी भी रखी हुई थी। साथ ही साथ एक बड़ी सी जंजीर भी रखी हुई थी। उस जंजीर पर जिनजादी नताशा ने मुख्तलिफ किस्म के अमल किए हुए थे और जिनजाद जहांगीर की सारी ताकतें उस जंजीर में कैद की हुई थी। मुझे ये सारी चीज़ें लेकर उस ख्वाबगाह से निकलना था, लेकिन जाने से पहले मैंने सारी चीज़ें वैसे ही ठीक कर दी जैसे पहले रखी हुई थी, ताकि किसी को भी ये शक ना हो कि जिनजादी नताशा की गैर मौजूदगी में कोई यहाँ आया था। अब मैंने अपने दुपट्टे के पल्लू में ये सारी चीज़ें रखी और धीरे से उस ख्वाबगाह से बाहर निकल आई। मैं सारे जिन्नात से नज़रें बचाकर अपने ठिकाने पर पहुंच चुकी थी। अभी मैं अपने दुपट्टे के पल्लू को खोल ही रही थी कि अचानक जिनजाद जहांगीर मेरे सामने हाजिर हो गया। वो ये सारी चीज़ें देखकर बेइंतहा खुश था। फिर मुझे कहने लगा, तुम कितनी अच्छी और नेक लड़की हो। तुमने मेरी खातिर ये सारा काम अंजाम दिया है। अगर मैं अपनी ताकतें हासिल करने में कामयाब हो गया तो मैं तुम्हें इसका इनाम ज़रूर दूंगा। फिर मैं जिनजाद जहांगीर से कहने लगी कि मैंने किसी इनाम के लिए ये सब काम नहीं किया। मैं सिर्फ उन सारे जिन्नात की मदद करना चाहती हूँ जो इस मुश्किल वक्त में गिरफ्तार हैं। फिर मैंने वो सारी चीज़ें लेकर जिनजाद जहांगीर के हवाले कर दी। अब मुझे ये भी डर लग रहा था कि अगर जिनजादी नताशा ने संदूक को खोल कर देख लिया और उसे वो चीज़ें ना मिली तो यकीनन उसका शक किसी न किसी पर तो ज़रूर जाएगा। और वहाँ पर सारे ही जिन्नात उसके ताबेदार थे, सिर्फ मैं वहाँ पर एक इंसानी लड़की थी। कहीं उसका शक सीधा मुझ पर ना चला जाए।
اور وہ اپنے غصے سے مجھے بھی کوئی جانور یا پرندہ نہ بنا دے۔ اب میں دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی کہ جلدی سے جنزاد جہانگیر کوئی ایسا عمل کرے جس سے فوراً اس کی طاقتیں واپس آ جائیں، تاکہ وہ مجھے جنزادی نتاشا کے قہر سے بچا سکے۔ جنزاد وہ ساری چیزیں لے کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ شاید وہ ان ساری چیزوں پر کوئی لمبا عمل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ 1 ہفتے سے زیادہ ہونے والا تھا، لیکن وہ واپس نہیں آیا تھا۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، جب ایک دن آگ بگولا جنزادی نتاشا سیڑھیوں سے نیچے آئی اور غصے سے چیخ چیخ کر سارے جنات کو کہہ رہی تھی کہ کس نے اتنی ہمت کی جو میری خوابگاہ میں گھس کر اس نے میری قیمتی چیزیں چرا لیں۔ میں تم سب کو کہتی ہوں کہ پہلے سے ہی وہ میرے سامنے آ جائے۔ اگر میں نے اپنے عمل کے ذریعے اس جنات کا پتہ لگا لیا تو پھر یہ سوچ لینا کہ وہ اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ میں جو وہاں کھڑی صاف ستھرائی کر رہی تھی، اس کے غصے کو دیکھ کر خوف سے کانپنے لگی۔ اب مجھے اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی، کیونکہ کچھ دیر بعد ہی جنزادی نتاشا نے عمل کرنا تھا اور اسے صاف پتہ لگ جانا تھا کہ میں ہی وہ انسان تھی جس نے اس کی خوابگاہ میں گھس کر اس کی ساری قیمتی چیزیں چرا لی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد جنزادی نتاشا نے عمل کیا اور وہ مجھے نفرت سے دیکھنے لگی۔ اوہو، تو وہ تم ہی ہو جو میری غیر موجودگی میں میری خوابگاہ میں گھس گئی۔ تو آخر جتنی تمہاری صورت کالی اور بدصورت ہے، کام بھی تم نے ویسے ہی کیا ہے۔ اب دیکھنا میں تمہارا کیا حشر کرتی ہوں۔ میں یہیں زمین میں زندہ گاڑ دوں گی اور تم یہیں تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دو گی۔ پھر جیسے ہی وہ اپنے اصلی روپ میں آئی تو اس کا خوفناک روپ دیکھ کر تو جیسے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ وہ ایک انتہائی بدصورت جنزادی تھی جس نے صرف اپنی خوبصورتی کا ایک نقاب اوڑھا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے منہ سے آگ نکال کر مجھے بھسم کر ڈالتی، اچانک ہی ایک کالے رنگ کا جنزاد اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ پھر وہ اس جنزادی نتاشا سے کہنے لگا کہ تم اسے کالی اور بدصورت کہتی تھی، لیکن تم شاید یہ بات بھول گئی کہ تم اس سے زیادہ بدصورت ہو۔ اگر تم نے ابھی آئینہ دیکھ لیا تو شاید تم اپنی بدصورتی کی تاب نہ لا سکو۔ جنزادی نتاشا، میں نے تمہاری طاقتیں چھین لی ہیں، جس طرح گزشتہ 10 سالوں سے تم نے مجھے اپنی طاقتوں سے محروم کیا ہوا تھا۔ اب تم ایک بے بس جنزادی ہو جو اس لڑکی پر تو کیا کسی پر بھی کوئی عمل نہیں آزما سکتی۔ جنزادی نتاشا حیرت سے اپنے جسم کو دیکھ رہی تھی جو بالکل ہی سن کھڑا تھا۔ وہ غصے میں آگ بگولا ہو کر چیخنا چلانا چاہتی تھی، لیکن اس کے منہ سے آواز تک نہیں نکل پا رہی تھی۔ پھر وہ غصے سے چیخنے لگی، اچھا تو یہ سب تمہاری سازش تھی، تم نے ہی اس بدصورت لڑکی کے ساتھ سازش کر کے میری ساری طاقتیں چھینی ہیں، اور وہ ساری قیمتی چیزیں جو میں نے اپنے صندوق میں رکھی ہوئی تھیں وہ تم نے اس لڑکی کے ذریعے وہاں سے چرا لی ہیں۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ پھر وہ جنزادہ اسے کہنے لگا کہ میں تمہیں اس قابل ہی نہیں چھوڑوں گا کہ تم کچھ کر سکو، کیونکہ میں تمہیں ابھی اور اسی وقت ایک جانور کی شکل میں ڈھال دوں گا، تاکہ تمہیں بھی تو یہ پتہ چلے کہ تم دوسرے جنات کے ساتھ جو کرتی رہی ہو وہ کتنا غلط تھا۔ تبھی جنزاد نے ایک خطرناک عمل کرنا شروع کیا اور دھیرے دھیرے جنزادی نتاشا کا جسم سکڑنے لگا اور وہ ایک بے بس پرندہ بن گئی۔ جنزاد جہانگیر نے اپنی ساری طاقتیں حاصل کر لی تھیں، لیکن مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی کہ دونوں کے ہی اصلی روپ بے حد بھیانک تھے، کیونکہ وہ انتہائی کالے اور بھدی شکل کے مالک تھے۔ اب میں اپنی شکل دیکھ کر اس رب کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے مجھے ایک مکمل انسانی شکل میں نواز رکھا تھا۔ پھر جیسے ہی وہ حویلی سارے جنات سے بھر گئی، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے تک جو وہاں پر جانور نظر آ رہے تھے وہ حقیقت میں سارے جنات تھے۔ جنزاد جہانگیر بھی اپنی اصلی شکل میں لوٹ آیا تھا جو میرا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ پھر مجھ سے کہنے لگا، تم اتنی اچھی اور نیک لڑکی ہو کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی، لیکن تمہیں پانا میرے بس میں نہیں ہے، کیونکہ تم ایک آدم زادی ہو اور میں ٹھہرا ایک جنات۔ لیکن تم نے جو کچھ بھی میرے لیے کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں تمہارا منہ مانگا انعام دوں۔ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ تمہارے دل میں جو بھی حسرت اور خواہش ہے تم مجھے بتا سکتی ہو۔ جنزاد جہانگیر کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی۔ پھر میں اسے کہنے لگی کہ میں اپنی زندگی میں بس یہی چاہتی ہوں کہ مجھے ایک باعزت ٹھکانہ مل جائے۔
میں وہاں جا کر اپنی زندگی سکون سے گزار سکوں۔ جہانگیر مجھ سے کہنے لگا، تمہاری خواہشیں بھی تمہاری طرح معصوم ہیں، لیکن میں تمہاری یہ معصوم خواہشیں ضرور پوری کروں گا۔ اس لیے ہم جیسے ہی اپنے قبیلے کی طرف لوٹ کر جائیں گے تو یہ حویلی پھر سے ویران کھنڈر بن جائے گی، اور تمہارا رہنا ہی یہاں ممکن نہیں ہے۔ اس لیے یہاں سے دور ایک بستی ہے جس میں ایک نیک انسان رہتا ہے، جو اس بستی کا امام مسجد ہے۔ میں ان سے 2-3 دفعہ ملاقات کر چکا ہوں، کیونکہ جب میں شدید پریشانی میں مبتلا ہوتا ہوں تو ان کی خدمت میں پہنچ جاتا ہوں۔ تم ان کے پاس جا کر میرا نام لے لینا، وہ سمجھ جائیں گے کہ میں نے تمہیں وہاں بھیجا ہے۔ وہ سارے جنات اپنے قبیلے میں واپس لوٹ رہے تھے۔ میں جیسے ہی اس حویلی سے نکلی تو جنزاد جہانگیر نے ایک خوبصورت مالا مجھے پہنا دی، جو انتہائی خوبصورت اور قیمتی تھی۔ میں بے انتہا شرمندہ ہو گئی، کیونکہ یہ جنزاد جہانگیر کی طرف سے قیمتی تحفہ تھا، اور وہ بھی صرف میرے لیے۔ پھر اس کا شکریہ ادا کرتی ہوئی میں اس حویلی سے نکل آئی۔ اب مجھے اس جنگل میں پیدل آگے جانا تھا جہاں پر وہ بستی تھی۔ اس بستی کی پہلی ہی گلی میں مجھے امام مسجد کا گھر نظر آ گیا تھا، جو مسجد کے قریب ہی بنا ہوا تھا۔ میں نے جیسے ہی مسجد کے امام سے اس جنزاد جہانگیر کا نام لیا تو وہ فوراً ہی مجھے پہچان گیا اور مجھے اندر بلا لیا۔ پھر مجھ سے کہنے لگا، میں جانتا ہوں بیٹا کہ تم کتنی مشکل اور پریشانی میں گرفتار ہو، لیکن آج کے بعد تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تم آرام سے میرے گھر میں رہ سکتی ہو۔ میری کوئی اولاد نہیں ہے، اسی لیے آج سے تم میری بیٹی ہو۔ اس امام مسجد کی بیوی بھی بڑی نیک عورت تھی، جسے اب میں اماں جی کہتی تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ اماں جی اس بستی کے بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی ہیں تو میں نے بھی سوچا کہ کیوں نہ اس نیکی کے کام میں بھی حصہ ڈالوں، اور پھر میں بھی وہاں کے بچوں کو قرآن پاک پڑھانا سکھانے لگی۔ آہستہ آہستہ ان اچھے لوگوں کے ساتھ رہ کر میں بھی پہلے سے زیادہ دیندار ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن مجھے بڑی حیرت ہوئی جب امام مسجد صاحب مجھے آ کر بتانے لگے کہ اس بستی کے کئی گھروں سے رشتہ آیا ہے، لیکن میں تمہارا رشتہ کرنے سے پہلے تم سے پوچھنا ضروری سمجھتا ہوں۔ تم جو اپنی زندگی کے لیے بہتر سمجھتی ہو میں وہی کروں گا۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ میں تو ایک انتہائی بدصورت لڑکی تھی، پھر کیسے لوگ مجھے اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتے تھے۔ پھر میں نے امام مسجد کو کہہ دیا کہ آپ جو میرے لیے بہتر سمجھتے ہیں وہی کریں، کیونکہ جب آپ نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا تو میں نے اسی وقت دل سے آپ لوگوں کو اپنا ماں باپ مان لیا تھا۔ پھر امام صاحب نے اپنی ہی طرح کے ایک شریف اور سادہ سے گھرانے میں میرا رشتہ طے کر دیا۔ وہ لوگ خوشی خوشی مجھے اپنی بہو بنانے پر تیار تھے، کیونکہ انہیں اپنے بیٹے کے لیے ایک اچھی اور دیندار لڑکی کی تلاش تھی۔ میں خوش باش اس بستی میں اپنی باقی کی زندگی گزار رہی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔